ورحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھیے. عزیزان گرامی قدر، مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو اندھیرے والا ہے جسے طاغوت یا ابلیس کہا گیا ہے، جو ہر وقت ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ ہم کو اندھیرے سے نکال کر، اجالے سے نکال کر اندھیرے میں لے جائے. ہمہ وقت ہمہ تن اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ باز نہیں آتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ مسلسل اپنے کام پر لگا رہتا ہے. تو پروردگار عالم کی طرف سے بھی ایک ایسا سلسلہ رہنا چاہیے کہ جب اندھیرے والا موجود ہے تو اجالے والا بھی کوئی موجود ہو، اور اس کا اپنے مقصد یا اپنے مشن میں لگا رہنا. یہ ہم نہ سوچیں کہ ہم فرش ازا پہ آ گئے ہیں، یا ہم نماز پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، گریہ وزاری اور ماتمداری کرتے ہیں، اس لیے اب ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے. وہ ہم تو بہت دور کی بات ہے عام مومنین کی. اس نے گمراہ کرنے کی کوشش انبیاء کو بھی کی. اس نے انبیاء یہ نہیں کہ وہ مایوس ہو گیا ہو کہ ہم یہ نبی ہیں، یہ تو بہک نہیں سکتے ہیں، یہ تو اندھیرے میں نہیں جا سکتے ہیں. اس نے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے پاس بھی گیا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اس کے پاس پہلا ایک ریکارڈ موجود تھا کہ اس نے جناب نوح کی بیوی یا جناب لوط کی بیوی کو گمراہ کر لیا تھا، اس فیملی کو توڑ دیا تھا. تو اس کے پاس یہ ایک تھا کہ ہم نے یہ کام نبی کی خاندان میں یا نبی کی فیملی میں کیا ہے، تو چلو اسی کو دوبارہ جو ہے ہم ٹرائی کرتے ہیں، دوبارہ اس کو آزماتے ہیں. اور وہ نبیوں تک بھی پہنچا اور نبی کی بیوی تک بھی پہنچا. قرآن مجید کا مشہور واقعہ ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جس کو کہا گیا جناب ابراہیم کا، کہ جب جناب ابراہیم
کہ بیٹے نے خواب دیکھا تو وہ ان تینوں کو بہکانے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا، سب کے پاس آیا، تینوں کے پاس آیا. اور جناب ابراہیم کو اگر آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کی لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 90 سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ بیٹے پیدا ہوئے جنہیں جناب اسماعیل کہا جاتا ہے. یعنی ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو. نعمت جناب ابراہیم کو اولاد ایسی نعمت اتنی دیر میں ملی، اور سوچئے کہ جو اولاد اتنے دنوں بعد ملی ہو، ایسی اولاد کو کہا جائے کہ جاؤ اور جانے کے بعد اسے ذبح کر دو، اسے قتل کر دو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہی کل والی بات ہے کہ کسی بیٹے سے کہا جائے تو شاید اس کام پہ تیار ہو جائے، لیکن ماں باپ کے لیے کام بہت مشکل ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک محبت کا پیکر ہیں، محبت کا مینارہ ہیں، 90 سال کی آرزو اور تمنا ہیں جناب اسماعیل، اور ان کو کہا جا رہا ہے. اچھا کسی اور سے کہا جاتا، کسی اور فیملی ممبر سے کہا جاتا تو شاید جو ہے وہ آسان ہوتا، لیکن باپ کے لیے جو ہے کہ باپ خود یہ خواب میں دیکھتا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری. اے اسماعیل یہ بتاؤ، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں جو ہوں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے. بھائی وہ 10-11 سال کے جناب اسماعیل تھے، یہ باپ تھے، ان کے پاس سارا پاور تھا، لیتے اور لینے جانے کے بعد جو ہے ذبح کرنا شروع کر دیتے. لیکن نہیں، قرآن مجید اور اللہ نے یہ چاہا کہ یہ کارنامہ صرف اکیلا ابراہیم کا نہ رہ جائے، اس میں اسماعیل کو بھی شامل کر لیا جائے کہ نبوت چاہے چھوٹی ہوتی ہے لیکن سن و سال کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. 10-11 سال کے ہیں لیکن جیسا سوچ رہے ہیں 90 سال کے باپ یا 100 سال کے باپ، ویسے ہی سوچ رہے ہیں جناب اسماعیل. یعنی سوچوں میں بھی یہ فرق نہیں ہے. تو انہوں نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، وہ کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سنیے کہ ایک تو اتنے دنوں بعد ایک بیٹا ملا، اور وہ بھی باپ سے کہا جا رہا ہے کہ ذبح کرو. اور تیسرا یہ کہ راستہ جو چنا جا رہا ہے اور انتخاب کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جبریل آ گئے ہوں، وحی آ گئی ہو اور سیدھے کوئی حکم آ گیا ہو اور کہا گیا ہو کہ جاؤ تم اسماعیل کو لے جاؤ اور اسماعیل کو لے جانے کے بعد جو ہے وہ ذبح کر دو. بلکہ راستہ جو بنایا ہے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. ہم یہ خواب دیکھتے تو کہتے خواب کا کیا بھروسہ ہی ہے، خواب تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، ہم اس کو ٹال جاتے ہیں. تو یہ تو ان کے پاس اور چانس تھا نا کہ خواب میں دیکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی ہے. اچھا خواب ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم سب دیکھتے ہیں. یہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں وہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور بند آنکھوں والے خواب جو ہوتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوتے. یعنی جو بستر پہ لیٹ کر دیکھتے ہیں وہ ان کا اتنا مزہ نہیں ہوتا کہ جو انسان خود یہ خواب سجائے ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو خواب ہوتے ہیں، اور خواب اکثر وہی ہوتے ہیں جو انسان دن بھر کو سوچتا ہے یا آئندہ کی کوئی پلاننگ کرتا ہے، وہی اس کو نظر آتا ہے. اور یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ عام طور سے انسان وہی دیکھتا ہے جو مطلب جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے، جو اس کے ایک احساس ہے وہی اس کو خواب میں آتا ہے. اور لوگ تعبیر بھی پوچھتے ہیں، جو جانکار ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں کہ اچھا خواب کے معاملے میں انسان خواب دیکھتا ہے اپنے حساب سے دیکھتا ہے. کوئی آپ کو یہ خواب میں نہیں ملے گا کہ ہم جو ہیں مثال کے طور پر نماز شب کے پابند ہو گئے ہیں، ہم جو ہیں مثال کے طور پر اس واجب کو کر رہے ہیں. خواب بھی جو اپنے فیور میں ہوتا ہے وہی ہم دیکھتے ہیں.
جو دین کے فیور میں یا اللہ کے فیور میں ہیں وہ ہم کو جلدی نظر نہیں آتے ہیں. اور اس کی تعبیر، بھائی تعبیر دیکھا آپ نے ہے، تعبیر کوئی دوسرا بتائے گا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بات کہیں دور سے دور چلی جائے گی. وہ کیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا، تو آسان تھا کہ اس کو جو ہے ٹال جاتے. اچھا اس میں ایک بات اور ہے کہ گلا کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. انی اذبحک کا، ہم تمہیں ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں ہم تم کو، ہم تمہارا گلا کاٹ رہے ہیں. اسلام تو گلا کاٹنے نہیں آیا ہے نا، وہ گلوں کو بچانے کے لیے آیا ہے. تو یہ کئی ایسے پوائنٹ تھے کہ جس کے اوپر جناب ابراہیم جو ہے ٹال سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، تعمیل حکم کے لیے لے کر چلے. اب جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرائی ضرور کرتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے. چاہے وہ نبی ہو، اور نبی چاہے 100 سال کا ہو، چاہے وہ نبی 10 سال کا ہو، یا نبی کی بیوی ہی گھر میں بیٹھی ہو، وہ اس کے پاس بھی پہنچتا ہے. وہ غافل نہیں ہوتا ہے، وہ غفلت میں. اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں کہ انسان کا جو ایک سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ جہالت کہا جائے، وہ ایک الگ بات ہے. جہالت بھی انسان کے ایک دشمن ہے، لیکن غفلت بھی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے. انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے چاروں طرف کیا ہو رہا ہے، ماحول کیا ہے، اس دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے اور کس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے. غفلت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو وہ آیا، اور آنے کے بعد ایک دفعہ جناب ابراہیم کے پاس آیا، کہا کہ کہاں اتنے دنوں کے بعد ایک بیٹا ملا ہے اور اس کو لے جا رہے ہو تم ذبح کرنے کے لیے. جناب ابراہیم نبوت کی نگاہیں تھی، فوراً انہوں نے پہچان لیا اور ایک دفعہ لا حول پڑھا، اور اس کے بعد جیسے لا حول پڑھا ویسے ہی وہ بھاگ گیا. اب یہ ہارا نہیں ہے، کہا چلو یہاں پر ہار گئے لیکن چلو وہاں پر آزماتے ہیں، وہاں پر بھی چل کے اب بیٹے کو ٹرائی کرتے ہیں، کسی ایک کو جو ہے اپنے فیور میں لے لیں، اپنا مشن جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. انہوں نے لا حول پڑھا. اچھا یہ لا حول جو ہم کو دیا گیا ہے، یہ ورد یا وظیفہ یا کلمہ یا کلمات جو ہم کو بتائے گئے ہیں کہ شیطان جب زیادہ حملہ آور ہو رہا ہو تو کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سب سے اچھا جو حربہ یا ہتھیار جو ہمارے پاس ہے شیطان کو بھگانے کا وہ یہی ہے کہ لا حول ہم پڑھیں. لیکن دیا تھا دین نے شیطان کو بھگانے کے لیے. کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے اوپر بھی یوز کر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے ہیں. اب وہ ہے کہ مولانا آ رہے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ سوال کریں گے کہ جمعے میں نہیں دکھائی دیتے، عزاداری میں نہیں دکھائی دیتے، اور اس کے بعد آپ آج کل بہت غائب ہیں، اور جیسے ہی دیکھا کہ سوال ضرور کریں گے. دل نے کہا، وہ جو مسلسل یہاں اعلان ہو رہا ہے ڈونیشن کا، چندے کا، ہے نا یہ. اچھا یہ چندہ جو ہوتا ہے، یہ ڈونیشن جو ہوتا ہے، یہاں تو خیر چلیے اچھا ایک ملک ہے، ترقی ہے. اپنے یہاں ایک چندہ جو ہوتا ہے وہ بغیر مانگے ملتا ہے. آپ سوچیں گے وہ کون سا چندہ ہے جو بغیر مانگے مل رہا ہے. اپنے ملکوں میں جو حالت ہے تشدد کی وہی ہے نا، کہ دیکھا چوراہے پہ ایک نوجوان کو لوگ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو گزر رہا ہے وہ ایک کیا کیا، اس نے کہا اس نے چوری کی ہے. اب کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ گناہگار تھا کس وجہ سے کیا، وہ ایک کچھ کرتا. وہ یہ چندہ جو ہوتا ہے بغیر مانگے ملتا ہے، اس میں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو پھر وہ لا حول جو ہے وہ دیا گیا کہ اب یہ ورد یہ وظیفہ کر لو. وہ تو چندے میں بھی یہی ہے کہ دیکھا کہ یہ جو ہیں ذمہ دار ہیں اور چندہ ڈونیشن کا مطالبہ کریں گے. دیکھا دور سے جو ہے وہ رسید بک لے کر چلے آ رہے ہیں. کہا مانگیں گے. اب دل میں آواز آئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو تو اس نے یہ ہم کو دیا تھا. یہ ہم ڈنڈا جو ہے چھو پہ چلا دیتے ہیں. جناب ابراہیم نے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد کہا لا حول ولا قوت. وہ بھاگ گیا. اس کے بعد پھر اس کے بعد ہارا نہیں. ہارنے کے بعد کہا نہیں، اگر ہم ان کو اندھیرے میں نہیں لے جا پائے ہیں تو ہم چلو بیٹے کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے جا کر ہم جو ہے آزماتے ہیں اس حربے کو. آیا، کہا چلو وہ تو ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، یا اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے ایک جملہ کہہ دیں کہ وہ ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے. تم تو نوجوان ہو، آج اور کل کو سمجھتے ہو، تم کہاں ان سب چکروں میں پڑے ہو. وہ بھی نبوت کی نگاہیں تھیں. ان نگاہوں نے پہچان لیا کہ کیا کرنا چاہیے. انہوں نے بھی.
اب یہ دو نبیوں سے تو ہار گیا چونکہ یہ معصوم تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ چونکہ وہ معصوم تھے اور معصوم نگاہوں نے پکڑ لیا, کیچ کر لیا کہ جو ہے یہ کون ہے اور ورغلانے کے لیے آیا, گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے. وہاں سے مایوس ہو گیا, لیکن پھر بھی یہ ہارا نہیں, اور ہارنے کے بعد کہا چلو چلتے ہیں ہاجرہ کے پاس. ماں کو جو ہے جا کر کہا پتا ہے آج کیا ہونے والا, کہا کہ نہیں, کہاں گئے, کہا دونوں گئے ہیں باہر, کہا معلوم ہے کیا ہونے والا, کہا بڑا ہی خطرناک پلاننگ ہے, وہ یہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے. کہا کریں کیا, کہا چلو میرے ساتھ چلو, میں وہ جگہ دکھلاتا ہوں, وہ محل دکھلاتا ہوں, وہ مقام دکھلاتا ہوں, چلو چل کے اپنے بیٹے کو بچا لو. ایک جواب جناب ہاجرہ نے دیا کہ دیکھو نبی جس گھر میں ہمیں بٹھا کر گئے ہیں, نبی کی بیوی اس گھر سے نکلا نہیں کرتی ہے. یہ نبی کی بیوی کی شان نہیں ہے کہ جس گھر میں بٹھا کر گئے ہوں اس ڈیوڑھی کو, اس دہلیز کو چھوڑ جائے. اور اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے فوراً اس کے بعد لاہور پڑھا, اور یہ بھاگا وہ بھاگا. یہ 3 چکر دیکھیے, اس نے اندھیرے میں لے جانے کے لیے نبیوں کو نہیں چھوڑا, 3 مرتبہ سفر. اچھا, اسی چیز کو, اسی عمل کو لا کر اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھو چھوڑو, حج کرنے تم آؤ گے تو ہم اسی ان تینوں کو ایک عمل ایسا بنا دیں گے کہ جب تک یہ کام نہیں کرو گے تب تک تمہارا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. جنہوں نے حج کیا ہے وہ بخوبی واقف ہوں گے کہ حج شروع وہ ہوتا ہے لبیک سے, احرام سے, طواف سے, سعی سے. اس کے بعد منا, مزدلفہ, مشعر سب ہو چکے. اس کے بعد ہونے کے بعد کہا کہ نہیں, اب اس کے بعد جب تک تم 3 دن تینوں کو کنکری نہ مار لو تب تک تمہارا حج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. آج تک شیطان مرا ہے. کوئی حاجی صاحب یہ کہتے کہ آج ہم نے اسے ایسا پیٹا کہ آج وہ مر گیا. چھوٹا, بڑا, منجلا اور بڑا تینوں وہاں پر بنے ہوئے ہیں, تینوں کو مار کے آنا ہے. لیکن کوئی اللہ اس مسلمان کو حج میں بھیج کر اتنی طاقت دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں, اور اٹھنے کے بعد کیا ہو, کنکریاں چھوٹی چھوٹی سی ہیں, نہ شیطان سامنے ہے, صرف ایک نشان, ایک پہچان ہے, ایک دیوار بنی ہوئی ہے اس کے اوپر. ہم تمہیں صرف حج پہ لائے نہیں ہیں, بلکہ حج میں لانے کے بعد اس شیطان, اس اندھیرے والے کے سامنے کھڑا کر کے تمہیں اتنا طاقتور, قوی, پاورفل بنا کر بھیج رہے ہیں کہ شیطان کے سامنے تم کھڑے ہو کر اسے کنکری مارو. کہا اس کنکریوں سے ہوتا کیا ہے, کچھ ہوا ہے؟ کہا نہیں, کنکریوں سے ہوتا کچھ نہیں, لیکن پچھلی تاریخ پڑھ لو تم. انہی کنکریوں نے اثر ڈالا تھا, ابرہہ کا لشکر تھا ہے نا. تم یہ سوچتے ہو کہ ان کنکریوں سے کچھ نہیں ہوتا. کہا انہی کنکریوں کو ہم نے جو ہے ابابیل کو دے کر بھیجا تھا, اور انہوں نے جا کر وہ اٹیک کیا, وہ حملہ کیا, اور جانے کے بعد ابرہہ کے اس لشکر کو, جو خود مینا میں ایک جگہ ہے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے, وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ حملہ کیا. اس کے بعد وہ جو ہے ختم ہو گئے. تو مرا تو کبھی نہیں, لیکن اللہ کی طرف سے جو پرندہ بھی کسی مشن کو لے کر آتا ہے, پرندہ بھی اپنے مشن میں غلطی نہیں کرتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ان ابابیل نے, ان پرندوں نے, ان حیوان نے آنے کے بعد وہ جو چھوٹے چھوٹے سے کنکریاں تھیں ان کو کہیں اور جا کر گرا دیا ہو. بالکل صحیح سٹیک اس جگہ پر حملہ کیا جہاں پر ابرہہ کا لشکر تھا. ایسا نہیں کہ 1-2 کنکریاں ادھر ادھر گر گئی ہوں, کعبے کی طرف معاذ اللہ چلی گئی ہوں, مینا سے باہر چلی گئی ہوں. نہیں, کہا پہچانو جن پرندوں کو ہم اپنے بارگاہ سے کسی مشن کو لے کر بھیجتے ہیں وہ اپنے مشن میں کبھی ناکام یا فیل نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ان پرندوں اور جانوروں کو تم نے دیکھ لیا کہ انہیں ہم اتنا سکھا کر بھیجتے ہیں کہ یہ اپنے کام میں کبھی فیل نہیں ہوتے ہیں, تو جنہیں ہم پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں, جنہیں ہم نبی بنا کر بھیجتے ہیں, جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں, جنہیں امام بنا کر بھیجتے ہیں, وہ بھی اپنے مشن کو پورا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو وہ مایوس نہیں ہوتا ہے. وہ آیا جناب ابراہیم کو, اس نے جو ہے وہ پوری بھرپور اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو بہکا لیا جائے, ورغلا لیا جائے. چلیے وہ دونوں تو معصوم تھے, وہ نہیں بہکے, انہوں نے پہچان لیا تھا. ہاجرہ تو معصوم نہیں تھی نا, لیکن نہیں, ہاجرہ کی ایک فضیلت تھی
اور فضیلت یہ تھی کہ وہ نبی کی ماں بھی تھی اور نبی کی بیوی بھی تھی. یہ ایک فضیلت تھی ان کو. اور ہاجرہ نے جو کام کیا ہے, تھوڑا سا اب ہم اپنے موضوع کو روکتے ہیں. ہاجرہ نے جو کام کیا ہے, عورت نے جو اللہ کو عظمت اور فضیلت دی ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے حج میں جا کر. آج تک خانہ کعبہ میں کسی مرد کے لیے در نہیں بنا ہے, عورت کے لیے در بنا ہے. اور یہ جتنے جاتے ہیں حج میں, جو صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں, یہ کسی مرد کا نہیں ہے کام, یہ کسی. اور خود قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں 114 سورہ ہیں, سب کے نام آپ دیکھ ڈالیے, کہیں آپ کو سورہ رجال نظر نہیں آئے گا, سورہ نساء نظر آئے گا. یہ عظمت, یہ فوقیت, یہ اولویت, یہ برتری, نوازی, جس کو ہم اس میں عرب کیا, عرب سے پہلے عورت کو صرف ایک گھر کی رکھیل, کنیز, خادمہ سمجھا جاتا تھا. اسلام نے آنے کے بعد جو عظمت بخشی ہے, جو فضیلت بخشی ہے, یعنی سوچئے کہ جس زمانے میں خاتون کو لڑکی اگر پیدا ہو تو اسے دفن کر دیا جاتا تھا, اس زمانے میں پیغمبر کو بیٹے دیے لیکن واپس لے لیے, اور لینے کے بعد ایک بیٹی دی, اور بیٹی ایسی دی کہ جس کے لیے امت نہیں, پیغمبر خود اٹھا کرتے تھے تعظیم کے لیے. اللہم صلی علی محمد, تاکہ یہ سماج سمجھ جائے. لیکن چکر یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ جو ایک کلچر بنا ہوا تھا وہ پھر منتقل ہوتا رہا, کہ سماج میں, کلچر میں عورت کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا جو اسلام نے جو ایک عظمت سے اسے نوازا تھا. یہ خاتون, یہ دیکھیے کئی رشتے لے کر آتی ہے. یہ پہلے بیٹی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد بیٹی ہونے کے بعد پھر یہ بیوی بنتی ہے, پھر یہ ماں بنتی ہے. اور ایک رشتہ اور ہوتا ہے جو بہو کا رشتہ ہوتا ہے, جو کہیں بہت اچھا ہوتا ہے اور کہیں بڑا خطرناک ہوتا ہے. مرد کے لیے صرف ایک دو ہی رشتے ہیں, یا وہ بیٹا ہوگا یا باپ بنے گا, بس. لیکن خاتون کی زندگی میں یہ مرحلہ, یہ بدلتے رہتے ہیں رشتے, اور ان سب چیزوں سے اس کو نکلنا ہوتا ہے. اور سارے رشتے عزیزوں دنیا میں سوتیلے مل سکتے ہیں. سوتیلے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, جو سگے نہیں ہوں, سوتیلے ہو سکتے ہیں. باپ سوتیلا ہو سکتا ہے, ماں سوتیلی ہو سکتی ہے, بھائی سوتیلا ہو سکتا ہے, بہن سوتیلی ہو سکتی ہے, لیکن بیوی نہیں ہو سکتی ہے نا. وہ یہ سگا رشتہ ہے, یہ سگا رشتہ ہے. اسلام نے جو عظمت اور فضیلت سے جو نوازا تھا, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, نساؤکم حرث لکم فاتوا علی حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. کتنی حسین تعبیر ہے خاتون کے لیے, کتنی اچھی. یعنی ہم اس کا مزہ, لطف جب بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو کہا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تمہارا لباس ہے, ہننا لباس لکم وانتم لباس لکم, تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. لباس سردی سے بھی بچاتا ہے, گرمی سے بھی بچاتا ہے, آفت سے بھی بچاتا ہے, مصیبت سے بھی بچاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لباس ہے, نہیں, تم دونوں ایک دوسروں کے لیے جو ہے, جو لباس بنا کر ہم نے تم کو بھیجا ہے. اور اگر ہم نے کھیتی کہا ہے تو جو کھیت ہوتا ہے, یا باغ ہوتا ہے, یا گلستان ہوتا ہے, یا گارڈن ہوتا ہے, اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہوتا ہے, وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ جو ہم نے کھیتی کہیں کہ یہ ہیں, فاتوا علی حرثکم, تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ تو تم پھر ان کا نگہبان اور محافظ بن کر جاؤ. جو اس کی ضرورت ہو, جو ضرورت ہوتی ہے باغ کو,
یہ جو مالی ہوتا ہے, جو دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے, جو محافظ ہوتا ہے, وہ اس کو فراہم کیا کرتا ہے کہ ابھی اسے پانی کی ضرورت ہے, ابھی اسے دانے کی ضرورت ہے, ابھی اسے جو ہے کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہے, ابھی اسے جنگلی جانوروں سے بچانا ہے. یہ حسین تعبیرات ہیں جو خاتون کے لیے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں, اور رشتوں میں سارے رشتے جو ہیں نبھائے جا سکتے ہیں. دیکھیے دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان رشتوں میں سارے رشتے ہم نبھا لیتے ہیں, لیکن کچھ رشتے بڑے سخت ہوتے ہیں نبھانے کے, وہ نبھانا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن رہتا ہے, اس کی وجہ سے ٹینشن رہتا ہے. یہ ڈپریشن مانا ہے میڈیکل سائنس نے کہ ایک بیماری ہے, لیکن ڈپریشن اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے توجہ فرمائی کہ نہیں. جب ہم کبھی دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تبھی جو ہے اب ہم دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس کو ہم خوش کرنا چاہ رہے ہیں, ادھر سے پلٹ کر تیر نکل رہے ہیں. اب انسان یہ ہوتا ہے نا کہ پھر امید یہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کریں گے, جب امید کے خلاف چلے گئے اور امید اور توقع کے مطابق کچھ نہیں ملا تو انسان پھر کیا ہوتا ہے, اگر خوش رکھنا ہے تو اپنے خدا اور محمد والے محمد کو خوش رکھو. یہ انسان کبھی بھی جلدی کسی سے خوش نہیں ہوتا ہے, کسی سے راضی نہیں ہوتا ہے. چاہے انسان کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان گردن کاٹ کے رکھ دے تب بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا. کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ایک بہت بدنام رشتہ ہے اس میں ساس اور بہو کا. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری طاقت ابھی باقی رہے, وہ آتی ہے سوچ کے کہ میرے شوہر کا گھر ہے. یہ جو اختلافات جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, ہم چاہے جہاں بھی چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, لیکن جو تھنکنگ ہے, جو سوچ ہماری ہے, وہ ہماری وہی دیسی والی ہے, وہ بدلتی نہیں ہے, وہ بدلتی نہیں ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے, بہو آئی, وہ رخصت ہو کر آئی ہے یہ سوچ کے کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے, اور جس دن اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے شوہر کا گھر نہیں ہے بلکہ میرے سسر کا, یہ میری ساس کا قبضہ ہے, بس اسی دن سے اس کی پریشانی جو ہے, چونکہ وہ ساری امیدیں لے کر آئی ہیں کہ یہ روم میرا ہے, یہ گارڈن میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, اس کو تو سب کچھ وہی ہے نا, اس کا شوہر جو کچھ ہے وہ یہی سوچ کے آئی ہے, لیکن اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مالک ہم نہیں ہیں, مالک جو ہے وہ کوئی دوسرا ہے. بس یہیں سے اختلاف کی پہلی جڑ جو ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے. نہیں, اگر اس کو اپنا حق مل جائے, دیکھیں ہم بہو کو اس کی ذمہ داریاں تو یاد دلاتے ہیں لیکن کبھی اس کے حق دینے میں فیل ہو جاتے ہیں. ذمہ داریاں اگر ہیں تو اس کے ساتھ حق بھی ہے. اسلام نے ایسا نہیں ہے, پورا اسلام آپ پڑھ ڈالیے کہ کہیں ذمہ داری دی ہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ حق نہ رکھا ہو. نہیں, جہاں ذمہ داری ہے وہیں حق, اور جتنی ذمہ داری ہے اتنا ہی حق رکھا ہے. تو ہم اس سے ذمہ داریاں تو اس کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صبح جاتے ہیں تو لنچ یہ تیار ہونا چاہیے, وہ تیار ہونا چاہیے, کپڑے ایسے دھلے ہونا چاہیے, لیکن اس کو حق بھی تو چاہیے. یہ پہلا جو ایک وہ ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جب آئی اور اس کے بعد دیکھا کہ نہیں, اب یہ ملکیت ہماری نہیں ہے, مالک ہم بن کر نہیں آئے ہیں, جتنے فیصلے ہیں وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں. شوہر میرا ہے لیکن فیصلے جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہیں. بس یہیں سے باتیں گڑبڑ ہونے لگتی ہیں. یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم جو ہے وہ اسلام زیادہ اس کے فیور میں نہیں ہے, ہم ادھر نہیں جائیں گے, یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن اسلام زیادہ اس کے زیادہ فیور میں نہیں ہے. ورنہ جب مولا کائنات کے عقد کی بات آئی تھی تو اس وقت رسول یہ نہ فرماتے جاؤ زرہ بیچو اور اس کے بعد اپنے گھر کا انتظام کرو, پہلے جہاں رہ رہے ہوتے کہتے کہ وہیں رخصت کر کے لے جاؤ. نہیں, زرہ بیچ دو, اس کی ضرورت نہیں ہے, اور جانے کے بعد جاؤ اور اس کے بعد اپنے. اس کا مطلب یہ ہے, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہ احساس جو ہے, احساس اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا حق ہے اس گھر میں, اور جتنا روکا یا ٹوکا جائے گا بھائی تم نے یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں کر دیا,
سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں. نظریں ہوتی ہیں نا, یہ نظریں بھی بعض ایسی ہوتی ہیں جو کیمروں کا کام کرتی ہیں. وہ بوڑھی ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں, صرف اللہ اللہ ہے, لیکن وہ ایک ایک چیزوں کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اوپر نظر رکھیں, اور میخ اور مین سب جو کچھ ہے وہ نکال رہی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اختلافات ہوں گے نہیں. ہمت بڑھانا چاہیے, واہ کرنا چاہیے, داد دینا چاہیے, تحسین کی نظروں سے دیکھنا چاہیے. دیکھیے رشتے جو ہوتے ہیں وہ یعنی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے, تالی ہمیشہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں, یہ رشتے جو ہیں وہ نبھیں گے. وہ جو رخصت ہو کر آتی ہے وہ بہت عزم اور حوصلے کے ساتھ آتی ہے. قطعاً اس کے دماغ میں پہلے سے نہ کوئی بغاوت ہوتی ہے نہ کوئی سرکشی ہوتی ہے. گھر کا ماحول کبھی کبھی اس کو باغی یا سرکش بنا دیتا ہے, نہیں, وہ محبتیں لے کر آتی ہے. اور یہ جو جملے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, ہم نے تمہارے درمیان جو ہے وہ مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے. یہ محبت کھل لے کر آتی, لیکن جب جیسے اسے ویسا ماحول نہیں ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بات بگڑتی. اچھا ہوتا کیا ہے, اب آنے کے بعد اگر گھر میں زیادہ افراد ہیں اور کام ایک کے اوپر ہے تو اختلافات ہوں گے. اگر شوہر آیا اور شوہر آنے کے بعد اب اس زوجہ کو, بیوی کو, وائف کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ آئے گا تو آنے کے بعد پوچھے گا کہ سب خیریت ہے نا. لیکن اگر آنے کے بعد وہ سیدھے ماں کے پاس چلا جائے, کوئی ہاتھ میں ایک دو تھیلیاں ہیں, وہ سیدھے جانے کے بعد ماں کو دے دیں, تو دیکھیے یہ غیر معصوم ہے, اس کے اوپر اثر ہوگا اس کے اوپر اثر ہوگا. ماں کا اپنا حق ہے جو ہم کل سنا چکے ہیں, زوجہ کا اپنا حق ہے, اور انہی کو لے کر چلنا جو ہے وہ ایک خاندان کو جو ہے وہ عالی بناتا ہے. انسان اس کو لے کر چلے. اب وہ منہ کھولتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ جتنے شاپر آئے ہیں, جتنی جو کچھ آیا ہے وہ جو ہے ادھر چلا گیا. یہ دوسرا اس کے اوپر جو ہے. اچھا تیسرا کیا ہوتا ہے, دیکھیے میاں بیوی جب شادی کر کے آتے ہیں تو صرف ان کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے, ایک زندگی ہے, لیکن جیسے ہی ایک بچہ ہوا تو زندگی چینج ہو گئی. وہ بچہ اسکول جانے لگا, اب پھر اس کے بعد گھر کا ماحول بدلا, پھر بچہ جو ہے 2 ہو گئے, پھر اس کے بعد کچھ بدلا, پھر اس کے بعد ان بچوں کی شادی ہو گئی. تو اب جب تک پوتے کو نہیں دیکھتے ہیں تب تک مزہ نہیں آتا, چین نہیں پڑتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ہیں. یہ بچے فائدہ اٹھاتے ہیں محبتوں کا, کہ دادی ہم سے بہت محبت کرتی ہیں, نانی ہم کو بہت چاہتی ہیں. تیسرا جو ہوتا ہے بہو کے اوپر, وہ چاہتی ہے کہ بچہ اچھا بنے, شرارت نہ کرے, ان چیزوں کو نہ توڑے, پڑھنے میں دل لگائے. اور اس نے شرارت کی اور جا کر دادی کے پاس گھس گیا, دادی کے پاس جا کے چھپ گیا, ہے نا, ہوتا ہے نا. یہ معلوم ہے کہ اماں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں قدم رکھیں, یہ کمرہ جو ہے وہ دادی کا نہیں ساس کا ہے, یہاں نہیں آ سکتی ہیں وہ. اسے معلوم ہے, سمجھ چکا ہے گھر کے ماحول سے. اب دیکھیے اس کے اوپر کیا ہے, پیدا میں نے کیا ہے, پال میں رہی ہوں, بڑا میں کر رہی ہوں, فیوچر میرے ہاتھ ہے, میں اسے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے کہ یہ جو دھیرے دھیرے جو چیزیں ہوتی ہیں, اچھا یہ بات ایک دم سے بگڑتی نہیں ہے, دھیرے دھیرے چیزیں اکٹھا ہوتی رہتی ہیں, اور اس کے بعد ایک دن یہ غبارہ بن کے جو ہے جب پھوٹتی ہیں تو پھر فیصلہ, اب بیچ میں یہ بیچارہ مرد کھڑا ہوتا ہے کہ باپ کا ساتھ دیں, ماں کا ساتھ دیں, یا بیوی کی طرف. اب یہ اس کے لیے سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے, اس کے لیے سب سے بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ فیصلہ کیا کریں. میرے بھائیوں, ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے, چاہے وہ فیملی کی بات ہو, چاہے سوسائٹی کی بات ہو, چاہے دینی امور ہوں, دین میں ہمیں کوئی خدمت کرنا ہے, ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے, اس پر توجہ فرمائیے گا. اگر ہمارے فیصلے کی بنیاد ہمارے جذبات ہیں تو کبھی ہمارا فیصلہ صحیح نہیں ہوگا. اگر ہم ایموشنل ہو کر کوئی ججمنٹ کریں گے تو وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا, جس کو مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہہ چکے ہیں. کبھی بھی نہیں, کیونکہ جذبات جیسے ہی ختم ہوں گے ویسے فیصلہ
سامنے آ جائے گا کہ فیصلہ غلط ہوا تھا. جذبات 1 سال 2 سال 6 مہینے کے بعد ختم ہو گئے, اور اس کے بعد جب جذبہ نہیں رہ گیا تو اب لگا ہے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ غلط کیا تھا, چونکہ جذبات کی بنا پر یہ فیصلہ کیا تھا. گھر میں کوئی فیصلہ کرنا ہو, کوئی سیٹ اپ لینا ہو, کوئی کچھ بھی کرنا ہو, فیصلے کی بنیاد جذبات نہیں ہونا چاہیے. اس میں ناکامی ہمیشہ ہوگی. یہ خط اگر اس بات کو آپ نے مان لیا, اب آپ کہیں گے کہ ہمارے فیصلے کی بنیاد یا عقل ہو. اب یہی تو ہے نا, ہمارے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. عقل کی بنیاد پر جو ہے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کا ساتھ کتنا دینا ہے اور کتنا نہیں دینا ہے, کون حق بجانب ہے, کون ظالم ہے, کون مظلوم ہے. فیصلے کی بنیاد دوسری ہماری جو ہے, اگر عقل ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن عقل بھی کہیں کہیں جا کر غلطی کر جاتی ہے. کہیں کہیں, اب آپ تھوڑا سیریس ہو گئے ہیں نا, اب ہم تھوڑا آپ کو ادھر کی طرف لے جاتے ہیں. عقل بھی کہیں کہیں جا کر غلط فیصلہ کر دیا کرتی ہے. مثال دیں آپ کو, رمضان کا وقت, افطار کا ٹائم ہو گیا, گھر میں دسترخوان لگ گیا, اور اس کے بعد 16 گھنٹے کے بعد ہمارے سامنے آئی روٹی, بریڈ آئی ہمارے سامنے, اور جیسے ہی ہم نے کہا اللہم لک صمت, ویسے ہی کسی نے دروازے پہ کہا کہ میں بھوکا ہوں. عقل کیا کہتی ہے؟ واپس کریے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی 16 گھنٹے کے بعد کما کے تم لائے تھے, بیوی نے پکایا تھا, اور تمہارا حق ہے کہ تم روزے سے ہو, افطار کرو, اس کا کام ہی ہے مانگنا. اگر نہیں کھایا تو بھوکے رہ جاؤ گے. عقل ہمیں یہی کہتی ہے نا کہ بالکل یہ حق ہمارا ہے, اسے ہمیں کھانا چاہیے, ہمارا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جسے دین کہا جاتا ہے, اس کا فیصلہ الگ ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, دین کا فیصلہ الگ ہوتا ہے. عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے, لیکن دین آنے کے بعد عقل کے اس فیصلے کو ختم کر دیتا ہے. اگر ہم کہیں نہ سمجھ سکے تو اتنا تو سمجھ سکتے ہیں, مدینے میں ایک گھر تھا جہاں بچے بھوکے تھے اور بڑے بھی بھوکے تھے. جب سائل بن کر آتا ہے, کبھی کہتا ہے میں فقیر بن کر آیا ہوں, میں مسکین بن کر آیا ہوں, میں یتیم بن کر آیا ہوں, تو عقل کا فیصلہ تو یہ تھا کہ ہم کھا لیتے, لیکن محمد والے محمد نے فیصلہ کر کے بتایا جو فیصلے دین پر کیے جاتے ہیں وہ جزء قرآن بن جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. تو اب کوئی بھی ہمارے فیصلے کی بنیاد ہو تو کیا ہو؟ دین ہو. اور جو فیصلہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے, دین کیا کہہ رہا ہے, اگر ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر صحیح ہوتا ہے ہمارا. یہ جتنے بھی ہمارے سامنے جتنی چیزیں آئیں ان کے ہم سامنے رکھیں, اور اللہ نے ہمیں عقل سے نوازا ہے. ہم خاتون کو چڑھاتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تم کو ناقص العقل ناقص الایمان کہا ہے, اور سب کی وجہ بھی بتا دی ہیں. پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے کہ نہیں, کہ وہ ناقص العقل مطلب یہ ہے کہ یعنی عقل کم ہوتی ہے. یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ طنز کرتے ہیں, چڑھاتے ہیں ان کو کہ ہاں مولا نے صحیح فرمایا ہے. عورتیں تو ہوتی ہیں آدھی عقل کی, جبکہ یہ نہیں معلوم کہ مولا نے کس موقع پر کس کے لیے فرمایا تھا. تاریخ پڑھیے, کس کے لیے فرمایا تھا, سب کو نہیں کہا تھا. کسی کی بھی بات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ کہی گئی ہے. تو مولا نے کسی اور کو کہا تھا, سب کے لیے نہیں کہا, فرمایا تھا. تو یہ کبھی کبھی جو ہے عقل ہم کو دی ہے. اور دیکھیے, یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ناقص العقل, تو یہ جو جذبات کی بات ہو رہی تھی نا, ایموشنز جو ہوتے ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ بچے جو ہیں یہ جوان نہیں ہوتے. اگر جذبہ اور جذبات نہ ہوتے, ہے نا, یہ جذبات ہی ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر
माँ चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, चाहे तेज धूप हो चाहे बारिश, खुद भीग जाती है, बच्चे को बचा ले आती है। तो ये जज्बात कोई बुरी चीज नहीं है, और औरत में जज्बात ज्यादा रखे गए हैं, उसमें ज्यादा जज्बा पाया जाता है। तो बात कहाँ चल रही थी कि हमको अक्ल अल्लाह ने दी, उस अक्ल को हम सामने रखें और उसके बिना पर हम जो है वो फैसला करें। आज तक ये जो अक्ल हम कहते हैं ना, कोई आपको मिला है कि जो ये दुनिया में कहता हुआ फिर रहा हो कि अल्लाह ने हमको अक्ल नहीं दी है? अक्ल के बारे में सब अल्लाह के शाकिर बंदे हैं, शुक्रगुजार बंदे हैं। कोई किसी से कम नहीं अक्ल के बारे में। मेरी बात मानी होती तो ऐसा ना होता, मुझसे पूछा होता तो ऐसा ना होता, मुझसे मशवरा लिया होता तो ऐसा ना होता, मेरे साथ एयरपोर्ट गए होते तो फ्लाइट ना छूटी होती, उनके साथ गए तो देखा ऐसा हो गया। और होता ये कि कभी कभी मतलब लेट निकले घर से और मालूम था कि इतनी देर में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इन साहब ने इतनी अच्छी ड्राइविंग की कि पहुंचा दिया। अब उनका देखा आप मेरे साथ आए थे इसलिए आपकी फ्लाइट मिस नहीं हुई, और अगर छूट जाती तो सिर्फ इतना जुमला होता, अरे खुदा को यही मंजूर था। अच्छा अगर आता तो अपना काला ठीक करते, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो अल्लाह के पाले में, क्योंकि वो सामने है ही नहीं, जबकि वो हाजिर और नाजिर है। तो ये अक्ल अल्लाह ने हमको दी है, इस अक्ल के बिना पर हम जो है वो फैसला करें। सब शुक्रगुजार। सिर्फ एक नेमत है जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग शुक्रगुजार मिले हैं, वो है माल। उसके बारे में जितना भी अल्लाह नवाज दे, और ये और चलता रहता है, यहां तक कि मौत आ जाती है। इकट्ठा इंसान करता है, और इकट्ठा करने के बाद अगर देखें, कभी ऐसा होता है कि रोटी खाता है 1 पाउंड की, दवा खाता है 10 पाउंड की। कोई भी जॉब अजीजों, या कोई भी बिजनेस अगर बीमारी बढ़ा रहा हो तो फिर वो ठीक नहीं है, वो स्ट्रेस दे रहा हो वो ठीक नहीं, उसको कम कर दीजिए। और जो एक्सपर्ट बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि इंसान जो ये दौड़ भाग और ये और फुला और पैसा जो जमा करता है, अगर उसकी एज का जो एवरेज निकाला जाए तो उसके पास वो टाइम ही नहीं बचता है जो पैसा उसने इकट्ठा किया उसको खर्च कर सके। कि अगर मिलियन पाउंड जमा कर लिया और इतना जमा कर लिया तो उसकी उम्र बचती ही नहीं है कि वो खर्च कर सके, या अगर मिल भी जाती है मोहलत तो फिर उसका मजा नहीं ले सकता उस पैसे का। बिस्तर पर जो है अब उसको कोई भी नहीं, बस उसको जो है एक रोटी मिल जाए, वो भी मुलायम हो, जो दांतों से कट जाए, और उसके बाद और कुछ नहीं। उसे कुछ नहीं कि मौसम कैसा हो रहा है या क्या हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं, बस है ये एक। तो इंसान के पास इतना वक्त ही नहीं होता है कि उस पैसे, तो पैसे के मामले में हर आदमी जो होता है अल्लाह से गिला शिकवा शिकायत करता हुआ नजर आता है। परवरदिगार उनको इतना दिया है, उनकी गाड़ी का मॉडल ये है, हम भी तो सुबह शाम मस्जिद के चक्कर लगाते हैं, 2 साल से इसी पुरानी गाड़ी पर रगड़ रहे हैं, हमारे ऊपर कोई रहम करम नहीं है। ये अंधेरे हैं, अंधेरे जो अल्लाह के खिलाफ सोचने पर मजबूर करते हैं, और शैतान धीरे धीरे हमको खुराक देता है और आदी बना देता है। हम जिन मुल्कों से आए हैं वहां एक नशा चलता है जिसे अफीम कहा जाता है। अफीम एक नशा है ना जो चलता है। हम लखनऊ से आए हैं, लखनऊ में नवाबी का दौर था, तो उस नवाबी दौर में पानी की सप्लाई ऐसे होती थी कि मशकीज़े में पानी जो है सप्लाई किया जाता था, चूंकि पानी का वो नहीं था, तो जो पानी लेके आता था उसको उर्दू ज़बान में भिश्ती कहते थे, वो सप्लाई। तो नवाब साहब बैठे होते थे, बड़ा ही उसको रोज़ उससे के हाथ पैर जोड़ते थे कि भाई हमें यहाँ पानी दे दो। वो रोज़ नखरे करता था।
انہوں نے ایک ٹرک نکالی, کہا ٹھیک ہے آج آئے ہو بیٹھو, آج تمہیں ہم چائے پلاتے ہیں. اور اس چائے میں تھوڑی سی وہ ملا دی, افیم, افیون یا ہینگ جو بھی آپ کہہ لیجیے, وہ ملا دی. اب اس نے پیا تو اسے بہت مزہ آیا. اب اگلے دن پھر اپنے آپ آ گیا, اور آنے کے بعد کہا پانی لے لیجئے. کہا پانی بعد میں لیں گے, پہلے چائے پی لو. اب وہ دھیرے دھیرے 10 دن میں اس کی ایک عادت بن گئی. وہ خود ہی اپنے آپ بغیر بلائے ہوئے, بغیر کسی ریکویسٹ کے, وہ خود ہی. شیطان بھی یہی ہمارے ساتھ کرتا ہے, ابلیس بھی ہمارے ساتھ بھی کرتا ہے. ہمیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ اللہ کے خلاف سوچنے پر ایسا آمادہ کرتا ہے کہ بات چھوٹی سی شروع ہوتی ہے اور پھر اس کی الوہیت اور اس کی رزاقیت اور اس کی خالقیت کی طرف بات پہنچ جاتی ہے. پھر ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. بس ہم اپنے دماغ کو جو ہے وہ صحیح رکھیں. اور یہ جو ذکر ہم صبح شام کر رہے ہیں غم حسین میں, یہ بہترین ذکر ہمارے پاس ہے کہ جو ہمیں اجالے میں رکھ سکتا ہے, جو ہمیں باقی رکھ سکتا ہے. یہ ذکر جو ہمیں ملا ہے کربلا والوں کے طفیل میں. امام خود جنت کے سردار تھے, انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ یہ جنگ کرتے, سر کٹاتے, اتنے دنوں کے بھوکے پیاسے رہتے. جنت تو ان کی ملکیت ہے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم جنت تک پہنچ جائیں. یہ سارا مشن, سارا مقصد یہی تھا. اسی لیے کہ جب امام نکلتے ہیں تو 18 لوگ تقریباً لکھے گئے ہیں تاریخ میں کہ وہ جو امام کو الگ الگ طریقے سے روکتے ہیں. کوئی کہتا ہے مولا اگر جا رہے ہیں تو اکیلے جائیے, بچوں کو نہ لے جائیے. ابن عباس کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ استخیر بذالک, میں ٹھیک ہے اس معاملے میں طلب خیر کروں گا. محمد حنفیہ جو ہیں اگر کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایک تمہیں خط لکھ کر دے رہے ہیں, اور وصیت نامہ امام نے لکھ کر دیا ہے, اور چھوڑا ہے محمد حنفیہ کو اسی مقصد سے کہ مدینے میں کوئی رہے کہ جو مدینے کے حالات کو دیکھتا رہے. اور اس کے بعد امام کوچ کر جاتے ہیں. کربلا جانا نہیں تھا مقصد, وہ تو کربلا مجبور کیا گیا. اصل تھا یہ کہ ہم مدینہ چھوڑ دیں, اور مدینہ چھوڑنے کے بعد کوفے والے جو ہیں, ابھی کوفے والوں کے خط مدینے نہیں پہنچے ہیں. یہ سب جتنے بھی خط ہیں وہ مکے میں آئے ہیں, مکے امام آتے ہیں. کیونکہ امام کے سامنے 2-3 وجہ تھیں. ایک تو مکہ ہم رجب میں چلے ہیں, شعبان رمضان میں لوگ زیادہ زیادہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں, زیادہ زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو ہم تبلیغ کر سکیں گے. اس کے بعد حج کا زمانہ آئے گا تو اپنی بات کو زیادہ ہم پہنچا سکیں گے. اور یہ مکہ جو ہے دار امن ہے, یہاں پر پرندوں کو مارنا حرام ہے, تو ہم جو ہیں یہاں پر سکون سے رہ سکیں. لیکن وہ حالات نہیں بنے, اور امام اپنے ساتھ بچوں کو وہ لے کر آئے ہیں. اور بچوں میں جب رخصت ہوئے ہیں مدینے سے تو ایک ہستی ہیں جن کا نام جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ہے. اور جب بیوی ان کے پاس, شہزادی ان کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہیں عبداللہ میرا بھیا اور میرا جایا جا رہا ہے, میں بھی جانا چاہتی ہوں, تو کہا شہزادی بالکل جائیے, لیکن یکو تنہا نہ جائیے, میں نہیں جا سکتا ہوں تو میرے 2 فرزندوں کو لے کر جائیے, اون و محمد کو آپ شامل کر لیجئے. میں قربانی نہیں پیش کر سکتا ہوں تو یہ میرے 2 فرزند رہیں گے. اور اس کے بعد یہ دونوں شہزادے اپنی ماں کے ساتھ اس کاروان حسینی میں شامل ہیں. اور محرم کی 10 تاریخ کو سبھی لوگ اپنی اپنی شہادتوں کو پیش کر چکے ہیں, اور پیش کرنے کے بعد جب کوئی نہیں بچتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کبھی بھتیجے آگے بڑھتے ہیں, کبھی بھانجے آگے بڑھتے ہیں. سب کو یہی ایک تمنا ہے کہ ہم پہلے جائیں اور جانے کے بعد آقا کے اوپر قربان ہو جائیں. جناب زینب سکھا چکی تھی کہ تمہیں کیا کرنا ہے اون و محمد, اور یہ جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے, اور یہی ہوتا ہے. جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں مصائب ایسے دیکھے تھے کہ جو مصائب کربلا میں شاید نہیں آئے. اور وہ مصائب ایسے تھے کہ اپنی ماں کو, شہزادی کو, زہرا کو دیکھا کہ دروازے کے پیچھے ہے
اور گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ منظر بچپن میں جناب زینب دیکھ چکی تھی، اور محسن کی شہادت ہو گئی، ماں کی کمر جھک چکی ہے، یہ سارے منظر کو جناب زینب بچپن میں دیکھ چکی تھی۔ اور یہی تقریباً حالت جناب زینب کی خود بھی ہو چکی تھی واقعہ کربلا کے بعد، کہ کمر جھک چکی تھی، سر کے بال جو ہیں وہ سفید ہو چکے تھے۔ اپنے بچوں کو تیار، اور جانے کے بعد ماموں کے اوپر فدا ہو جاؤ۔ دونوں شہزادے تیار ہو کر نکلتے ہیں اور رن کا رخ کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے تاریخ میں ملتا ہے، جناب زینب کئی بار میدان کربلا میں خیمے کو چھوڑ کر باہر آئی ہیں، اور اس میں سے ایک منظر بتایا جاتا ہے کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے تو جناب زینب امام سے پہلے اکبر کے سرہانے پہنچ گئی تھی۔ اور دوسرا وقت وہ آتا ہے کہ جب شمر لعین کا خنجر چل رہا تھا تو جناب زینب تلہ زینبیہ پر اور ایک ٹیلے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہاں سے اپنے ماجائے کو ذبح ہوتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن جناب زینب اپنے فرزندوں کو جب آمادہ کرتی ہیں، اور جب دونوں یہ فرزند آتے ہیں اور آنے کے بعد جوش کے ساتھ اپنی شہادت کی منزل تک پہنچتے ہیں، وہ شہامت دکھلا چکے، تلوار چلا چکے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب زخموں سے چور ہو گئے تو چور ہونے کے بعد اپنے ماموں کو آواز دی، اور ادھر سے حسین چلے ہیں، اور جانے کے بعد دونوں شہزادوں کے پاس پہنچے ہیں، دونوں شہزادوں کو لیا ہے، اور لینے کے بعد جب خیمے تک آئے ہیں تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب جو ہیں وہ خیمے سے باہر نہیں نکلی ہیں، جبکہ ماں ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے یہ بتایا جائے کہ تمہارے دلبند اور شہزادے جو ہیں ارے شہید ہو کر آئے ہیں، تو ہر ماں باہر نکلی تھی۔ ام لیلہ نکلی ہیں، ام فروا نکلی ہیں، رباب نکلی ہیں، لیکن جب زینب کو اطلاع دی گئی کہ تمہارے دونوں شہزادے اپنے ماموں پر کام آ گئے تو زینب پھر باہر نہیں نکلی ہیں۔ نہیں معلوم کیا وجہ تھی کہ جناب زینب دونوں مقامات پر علی اکبر کے سرانے بھی پہنچی، حسین کے سرانے بھی پہنچی، لیکن جب دونوں اپنے لال آئے ہیں تو اپنے لال کے سرانے نہیں پہنچی ہیں۔ شاید وجہ یہ تھی، جناب زینب کے دل میں یہ ہلچل چل رہی تھی کہ اگر میں باہر نکلوں گی اور اپنے فرزندوں کے سرانے جاؤں گی تو شاید مجھے حسین دیکھے اور شرمندہ ہو جائے۔ ارے زینب دو فرزندوں کو لے کر آئی تھی، تمہارے دونوں فرزند جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ارے حسین ایسا نہ سوچے، اس لیے زینب گھر میں رہی، زینب خیمے میں رہی، باہر نہیں نکلی۔ اون و محمد چلے گئے، زینب کی جو مابقی زندگی تھی، باقی جو عمر تھی، ارے ہمیشہ روئی تو حسین پر روئی، کبھی اون و محمد کا نام نہیں لیا۔ ارے کبھی کسی نے روکا تو صرف اتنا ہی جواب دیا، میں اون و محمد پر گریہ نہیں کروں گی، اس لیے کہ اس پر رونے کے لیے اس کا باپ بھی موجود ہے۔ میں اس حسین غریب پر روں گی جس پر رونے کے لیے اس کی ماں فاطمہ زہرا موجود نہیں ہے۔ زینب جب تک حیات میں رہی، ارے حسین پر گریہ کرتی رہی، اپنے فرزندوں کو کبھی یاد نہیں کیا، ہمیشہ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ کا مرثیہ پڑھتی رہی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین ابن